بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل مذکور من زمان او مکان۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول فیہ کا بیان شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے مفعول بہ کی کافی ساری لمبی بحث جو ہے وہ پڑھ لی۔ یہ سارا منادہ سے پہلے اس کا آغاز ہوا تھا، تو منادہ کی بحث، پھر اس کے بعد تحذیر اور ما اضمرہ اور یہ ساری جتنے بھی ابحاث ہیں، یہ کس کی بحثیں ہیں؟ یہ مفعول بہ کی بحثیں۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے منصوبات میں سے اگلے منصوب مفعول فیہ کو بیان فرمایا ہے۔ مفعول فیہ کی تعریف کیا کی ہے؟ ہوا ما فعل فیہ فعل مذکور من زمان او مکان۔ یہ من بیانیہ ہے، زمان اور مکان یہ بیان ہے ما کا۔ ہوا کے بعد جو ما ہے وہ اس ما سے مراد مکان یا زمان ہے۔ ترجمہ اس کا یوں کریں گے اور تعریف اس کی یوں بنے گی کہ مفعول فی وہ مکان یا زمان ہے۔ مفعول فی وہ مکان یا زمان ہے، فعل فیہ فعل مذکور، جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو۔ کیا عبارت ہو جائے گی کہ المفعول فیہ مکان او زمان فعل فیہ فعل مذکور، کہ مفعول فی وہ زمان یا مکان ہے جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو، تو یہ مفعول فی کی تعریف ہو جائے گی۔ کیا تعریف ہوئی؟ کہ یہ مفعول فی سے مراد وہ مکان یا زمان ہے جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو۔ یہ متن کی عبارت ہو گئی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شارح نے جو عبارت ذکر کی ہے، المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل۔ المفعول فیہ ہوا ما فعل فیہ فعل، جس میں فعل کیا گیا ہو۔ اب فعل آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ فعل اصطلاحی تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ معنی حدثی اس میں پایا جاتا ہے، نسبت الی الزمان ہوتا ہے اور نسبت الی الفاعل ہوتا ہے۔ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اب زمانے کے ساتھ یا مکان کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ صرف معنی حدثی کا ہے۔ نسبت الی الفاعل اور نسبت الی الزمان کا مکان اور زمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ زمانے یا مکان کے ساتھ جو کیا جاتا ہے فعل میں سے وہ صرف معنی حدثی ہوتا ہے، باقی نسبت الی الفاعل اور یا نسبت الی الزمان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جس میں فعل مذکور ہو، تو فعل کا تو مطلب یہ ہے کہ ان تین چیزوں کا مجموعہ اس میں ہو، جبکہ ایسے نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ یہاں پر فعل سے مراد اصطلاحی نہیں بلکہ فعل لغوی مراد ہے، اور لغوی اعتبار سے فعل کس کو بولتے ہیں؟ مصدر کو بولتے ہیں، معنی حدثی کو بولتے ہیں۔ اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شارح نے یہ جواب دیا کہ ما فعل فیہ فعل ای حدث، جس میں فعل ہوا ہو یعنی حدث ہوا ہو، صرف معنی حدثی مراد ہے، یہاں پر فعل اصطلاحی جو تین چیزوں کا مجموعہ ہے وہ مراد نہیں ہے۔ آگے تضمناً فی ضمن الفعل سے ایک اور اعتراض، وہ یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ فعل سے مراد کیا ہے؟ مصدر مراد ہے۔ فعل سے مراد مصدر ہے، تو مصدر ہوا تو پھر تو یہ صرف ان صورتوں کو مفعول فی شامل ہو جائے گا جہاں پر مصدر ہو اور مصدر کے بعد کوئی ظرفی زمان آ جائے یا مکان آ جائے، جیسے انہوں نے آگے مثالیں بھی دی ہیں۔ اور ویسے آپ کہہ دیں کہ اعجبنی جلوسک امامی، اعجبنی جلوسک امامی، یہاں امام یہ ظرف ہے اور یہ ما قبل میں اس کا جو تعلق ہے وہ جلوس کے ساتھ ہے، جلوس مصدر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ نے کہا کہ جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو، تو فعل مذکور سے آپ کی مراد جو ہے وہ مصدر ہے، تو جب مصدر ہو تو یہ مفعول فی تو صرف ان صورتوں کو پر بولا جا سکے گا جہاں پر مفعول فی سے پہلے ظرف مکان یا زمان سے پہلے صرف مصدر ہو۔ کیا ہو؟ مصدر ہو۔ اگر اس سے پہلے فعل آ جائے تو آپ لوگ تو کہتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں ضربت یوم الجمعتی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ضربت یوم الجمعتی، تو یہ یوم الجمعتی جو ہے آپ کہتے ہیں مفعول فی ہے، لیکن کس کا مفعول فی ہے؟
آگے تو ضرب تو فعل ہے، اور آپ لوگوں نے تعریف میں کہہ دیا کہ جی ضرب تو مراد نہیں ہے بلکہ کیا مراد ہے؟ مصدر مراد ہے، معنی حدثی مراد ہے، تو پھر تو مفعول فی خاص ہو جائے گا صرف اس صورت میں جہاں پر مذکورہ جو فعل ہو وہ فعل وہ اصطلاحی نہ ہو بلکہ وہ فعل لغوی ہو، یعنی مصدر ہو۔ لہٰذا یہ جتنے بھی افعال کا استعمال ہے اور ان کے بعد وہ مفعول فی ہے تو یہ آپ کی اس تعریف میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کا جواب یہ رہتا ہے کہ جی جو مفعول فی جو ہے وہ فعل مذکور سے مراد جو ہے وہ معنی مصدری ہے، معنی حدثی ہے، لیکن وہ عام ہے، چاہے وہ لفظاً ہو چاہے وہ ضمناً ہو، چاہے وہ کیا ہو؟ لفظاً ہو چاہے وہ کیا ہو؟ ضمناً ہو۔ تو یہ جو مثال ہے اعجبنی جلوسو کا امامی، اعجبنی جلوسو کا امامی میں یہ امام سے پہلے فعل وہ صراحتاً مذکور ہے، معنی مصدری صراحتاً مذکور ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ضربت یوم الجمعتی، تو ضربت یوم الجمعتی میں کیا ہے؟ یہ یوم الجمعتی مفعول فی ہے، اور اس کا جو ماقبل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ضربتو کی ضمن میں جو الضرب پایا جا رہا ہے وہ مراد ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا یہ مصدر کا پایا جانا یہ عام ہے، چاہے وہ صراحتاً ہو، لفظوں میں صراحتاً موجود ہو، یا پھر یہ ہے کہ فعل اصطلاحی کے ضمن میں پایا جا رہا ہو، دونوں صورتیں۔ پھر اس پر آگے بھی اعتراض ہوگا۔ اعتراض یہ ہے کہ جی یہ آپ کہتے ہیں کہ جی مذکور ہو، کیا ہو؟ جس میں مذکورہ فعل کیا گیا ہو، تو یہ ایک مثال ہے۔ وہ یہ ہے کہ کسی نے کہا متا سمتا، آپ لوگوں نے سوال کیا متا سمتا، آگے سے اس نے جواب دیا یوم الجمعتی، تو یہ جو جواب دینے والا ہے اس نے تو صرف کیا لفظ بولا ہے؟ یوم الجمعتی، تو یہ یہاں پر مفعول فی ہے، جبکہ یہاں پر تو کوئی فعل مذکور ہی نہیں ہے، نہ صراحتاً مصدر مذکور ہے نہ ضمناً مذکور ہے، تو پھر تو یہ تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آئے گی۔ تو اس کا جواب آگے یہ دیا کہ جی وہ مصدر چاہے لفظاً موجود ہو یا پھر وہ تقدیراً ہو، اور پھر وہ جس کے ضمن میں ہے وہ چاہے لفظاً ہو، وہ ملفوظ ہو یا تقدیراً ہو، اور یہاں پر یوم الجمعتی سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سمتوں کا فعل یہاں پر وہ مقدر ہے، وہ محذوب ہے، تو یہ ساری جو ہے اس کے اندر تعمیم ہو جائے گی۔ دیکھیں حدث مذکور، اب وہ مذکور ہو، مذکور مطلب تضمناً ہو، کیا ہو؟ تضمناً او مطابقتاً، یہ دیکھیں پہلے تضمناً آگے کیا لفظ آ رہا ہے؟ او مطابقتاً، وہ تضمناً ہو وہ معنی حدثی، یا پھر کیا ہو؟ مطابقتاً ہو۔ تضمناً کا مطلب کیا ہے کہ جی ضرب تو فعل کے ضمن میں ضرب پایا جا رہا ہے، نصر فعل کے ضمن میں النصر پایا جا رہا ہے، تو لہٰذا یہ تضمناً ہو جائے گا۔ اور مطابقتاً کا مطلب کیا ہے کہ بعینی ہی وہی مصدر، بعینی ہی وہ معنی حدثی ہی کلام کے اندر موجود ہو، تو یہ ہے۔ پھر اس تضمناً اور مطابقتاً کی آگے تضمناً کی دو صورتیں، پہلی صورت یہ ہے کہ فی ضمن الفعل الملفوظ، جس کے ضمن میں ہے وہ فعل ملفوظ ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ جس ضمن میں ہے وہ فعل وہ ملفوظ نہیں ہے۔ جیسے میں نے اس کی مثال لی، کسی نے سوال کیا متا سمتا، آگے سے اس نے جواب دیا یوم الجمعتی، تو یوم الجمعتی کے ساتھ فعل مذکور نہیں ہے، تو اس کا جواب یہاں دیا کہ جی ابل مقدر، یا پھر وہ فعل معنی حدثی پایا جا رہا ہو، کس میں؟ فعل مقدر میں، او شبہ ہی کذالک، یا اسی طرح شبہ فعل میں، یعنی کیا ہو؟ یا تو فعل ہو یا پھر کیا ہو؟ شبہ فعل ہو۔ پھر شبہ فعل بھی عام ہے کہ جی وہ ملفوظ ہے یا مقدر ہے، ظاہر ہے جیسے فعل کے ضمن میں مصدر پایا جا رہا ہے ویسے شبہ فعل کے ضمن میں بھی مصدر پایا جا رہا ہے، تو یہ عام ہو جائے گا، چاہے فعل ہو یا شبہ فعل ہو، پھر وہ لفظاً ہو یا پھر کیا ہو؟ مقدراً ہو، یہ سارے۔ او مطابقتاً، یا پھر کیا ہو؟ مطابقتاً ہو، اذا کان العامل مصدراً، جبکہ عامل کیا ہو؟ مصدر ہو۔ اس کی میں نے مثال دی کہ بین السطور بھی لکھی ہوئی، دیکھو اعجبنی جلوسو کا امام زیدن، اعجبنی جلوسو کا امام زید، یہاں پر جلوس جو ہے یہ فعل ہے جو معنی حدثی ہے اور فعل مذکور ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ مطابقتاً ہے۔ جی بات تعریف سمجھ آ گئی؟ تو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں مفعول فی کی تعریف، کہ مفعول فی سے مراد وہ مکان یا زمان ہے جس میں فعل مذکور
کیا گیا ہو۔ فعل مذکور سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ معنی حدثی ہے۔ پھر یہ معنی حدثی کیسے پایا جائے گا؟ کبھی تو بعینی ہی وہ مصدر لفظوں میں ہی موجود ہوگا، کبھی وہ ضمناً موجود ہوگا، فعل کے ضمن میں ہوگا، پھر وہ فعل اصطلاحی کبھی تو لفظاً ہوتا ہے، کبھی وہ مقدر ہوتا ہے۔ یہ سارا آگے فرماتے ہیں کہ جی فقولہ ما فعل فیہ فعل، تعریف کے اندر جنس اور فصل کا تعین کر رہے ہیں کہ ما فعل فیہ فعل، وہ مکان یا زمان جس میں فعل کیا گیا ہو۔ مذکور سے پہلے کی جو عبارت ہے یہ منزلہ جو ہے وہ جنس کے ہے، یہ تمام اسم زمان یا مکان کو شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی زمانہ ہے، جو بھی مکان ہے، وہاں کچھ نہ کچھ تو ہو ہی رہا، سمجھ آ رہی ہے کہ جو بھی زمانہ ہے، زمانے کا جو بھی جز ہے یا کوئی بھی مکان ہے، وہاں کچھ نہ کچھ صورتحال ایسی چل رہی ہے جو فعل ہے، اس میں فعل جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ فقولہ ما فعل فیہ فعل، ماتن کا یہ قول ما فعل فیہ فعل شامل لاسماء الزمان، یہ تمام اسماء زمان کو کیا ہے وہ لیں شامل ہے۔ فالمکان کلھا، تو سارے کے سارے مکان، فإنہ لا یخلو بہ، اس لیے کہ لاسماء الزمان والمکان ہے، ہاں یہ فائدہ لکھا ہوا ہے، یہ مٹا دینا پھر بعد میں۔ ما فعل فیہ شامل لاسماء الزمان والمکان کلھا، یہ تمام اسماء زمان اور اسماء مکان کو شامل ہے۔ فإنہ لا یخلو بہ، اس لیے کہ کوئی بھی زمان یا مکان اس بات سے خالی نہیں ہے ان یفعل فیہ ما فعل، کہ جی اس میں کیا ہو، فعل کر لیا جائے، سواء ذکر الفعل الذی فعل فیہ ما اولا، برابر ہے کہ فعل کا تذکرہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہر مکان ہر زمان میں کوئی فعل وہاں پر جو ہے وہ ہو رہا ہے، اس کا تذکرہ ہے پھر بھی ٹھیک ہے، تذکرہ نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن کوئی زمان کوئی مکان وہ کام سے خالی نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وقولہ مذکور، دوسرا قول اس تعریف کا جو حصہ ہے وہ کیا ہے، وہ مذکور کا کلمہ ہے، خرج بہ ما لا یذکر فعل، اب لہذا اس سے وہ اسماء زمان اور مکان نکل جائیں گے جس کے ساتھ فعل کا تذکرہ نہ ہو، جس کے ساتھ فعل مذکور نہ ہو، وہ سارے کے سارے اس سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے، صرف وہ اس کا حصہ تعریف کا حصہ رہ جائیں گے جس میں کوئی فعل وہ ہو اور اس کا ذکر بھی ہو ساتھ میں۔ تو فرماتے ہیں مذکور خرج بہ ما لا یذکر، اور اس سے نکل جائیں گے وہ جس میں اس فعل کا ذکر نہیں کیا جاتا، فعل فیہ جس میں اس کو کیا گیا ہو، جیسے یوم الجمعۃ یوم طیب، اب دیکھیں یوم الجمعۃ مبتدا ہے، یوم طیب اس کی خبر ہے، اب یہاں پر کوئی فعل نہیں ہے، نہ لفظاً ہے نہ مقدر ہے نہ ضمناً ہے نہ صراحتاً ہے، تو لہٰذا یہاں پر کسی بھی فعل مذکور کا کوئی جو ہے وہ صورت نہیں ہے، اس وجہ سے یہ یوم کا لفظ دو جگہ پر آ رہا ہے، دونوں جو ہے وہ ظرف کون سے ہیں، وہ زمان پر اس کی دلالت ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر یہ مفعول فی نہیں ہوگا، اس لیے کہ مذکور نہیں ہے فعل۔ تو فرماتے ہیں فإنہ وإن كان فعل فیہ فعل لا محالہ، کہ جی یہ یوم الجمعہ ہو گیا، اگرچہ اس میں لازمی طور پر فعل تو کیا گیا ہے، لیکنہ لیس بمذکور، لیکن وہ مذکور نہیں ہے۔ اب اس پر اعتراض ہوگا، اعتراض یہ ہے کہ جی آپ نے کہا کہ جی وہ کلمہ جو زمان یا مکان پر دلالت کرے اور وہاں پر فعل مذکور ہو تو وہ مفعول فی ہوتا ہے، تو یہ ایک مثال ہے شہدت یوم الجمعۃ، شہدت یوم الجمعۃ، شہدت حضرت کے معنی میں کہ جی جمعہ کو میں حاضر ہوا، جمعہ کو میں حاضر ہوا، تو وہ یہاں پر اہل عرب اور اہل نحو اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں کہ شہد تو فعل اور فاعل ہے اور یوم الجمعۃ یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے، شہود فعل کے لیے یہ یوم الجمعۃ کیا ہے، یہ مفعول بھی ہے، تو آپ کی تعریف تو اس کے اوپر صادق آ رہی مفعول فی والی کہ جی یہ ایک ظرف ہے اور اس سے پہلے ایک فعل ہے جو کہ مذکور ہے، تو یہ تو مفعول فی ہونا چاہیے، جبکہ یہ کیا ہے، تو جی تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ جی اب یہ اس تعریف میں شامل ہو گیا، جبکہ یہ اس تعریف کے ضمن میں آ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ مفعول فی نہیں بلکہ یہ مفعول۔ تو شارح نے اس کا ایک جواب دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جی ما فعل فیہ فعل من زمان او مکان میں حیثیت کی قید ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے، حیثیت کی قید۔ حیثیت کی قید کیسے ہو کہ جی وہ مکان یا زمان جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو اس حیثیت سے کہ وہ اس مکان یا زمان میں کیے گئے ہوں، باقی
زمان اور مکان کی حیثیت کسی جملے میں مختلف ہو سکتی ہے، زمان یا مکان کی حیثیت کسی جملے میں مختلف ہو سکتی ہے۔ مفعول فی کے لیے جو حیثیت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جی اس مکان اور زمان کو ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس میں وہ فعل مذکور جو ہے وہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا اگر مکان یا زمان تو موجود ہے لیکن اس کی حیثیت یہ والی نہیں ہے، بلکہ اس حیثیت سے کہ اس پر وہ فعل واقع ہوتا ہے، اس پر وہ فعل واقع ہوتا ہے، تو حیثیت تبدیل ہو گئی۔ حیثیت کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مفعول فی نہ رہا بلکہ وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مفعول بہ بن جائے گا۔ تو فرماتے کہ جی حیثیت کا قید کا جو ہے وہ اس کی قید کا ہونا یہ ضروری ہے کہ جی حیثیت جو ہو وہ یہاں پر اس عبارت کے اندر محذوف مانے۔ تو فرماتے ہیں کہ لیکن بقیہ مثل شہدت یوم الجمعتی، لیکن باقی رہا شہدت یوم الجمعتی جیسی مثال داخلا فیہ، اس میں داخل رہا۔ فإن یوم الجمعتی، اس لیے کہ یوم الجمعتی یصدق علیہ، اس پر یہ بات صادق آ رہی ہے، انہ فعل فیہ فعل مذکور، کہ اس میں فعل مذکور کیا گیا ہے، اس لیے کہ فإن شہور یوم الجمعتی، اس لیے کہ جمعے کے دن حاضر ہونا لا یکون الا فی یوم الجمعہ، یہ تو نہیں ہو سکتا مگر جمعے کے دن ہی، مطلب جمعے کے دن حاضری تو جمعے کے دن ہی ہو رہی ہے نا، تو یہ حاضری والا کام کب ہو رہا ہے؟ یہ جمعے کو ہی ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے یہ اس میں داخل وہ ہونا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ داخل نہیں ہے۔ فَلَأُعْتُبِرَ فِي التَّعْرِيفِ، لہذا اگر تعریف میں اعتبار کر لیا جائے قید الحیثیت، حیثیت کی قید کا۔ اب وہ تعریف کیسے ہوگی جب ہم حیثیت کی قید کا اعتبار کریں گے؟ یوں ہو جائے گی، المفعول فیہ ما فعل فیہ فعل مذکور من حیث انہ فعل فیہ فعل مذکور۔ اب یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہ پوری عبارت ایسی ذکر کرنی ہے جب ترجمہ کرنا ہو، اور پھر بعد میں بے شک اس کا بین السطور آپ کیا کر لیں، بین القوسین آپ اس کا ترجمہ بھی کر لے کہ جی مفعول فی وہ مکان یا زمان ہے جس میں فعل مذکور کیا گیا ہو، اس حیثیت سے کہ اس میں یہ فعل مذکور کیا گیا ہے۔ لخرج مثل ھذا المثال منہ، تو اس طرح کی جو مثال ہے وہ اس سے خارج ہو جائے گی۔ فإن ذکر یوم الجمعۃ فیہ، اس لیے کہ اس مثال میں جمعے کا تذکرہ لیس من حیث انہ فعل فیہ فعل مذکور، یہ اس حیثیت سے نہیں ہے کہ اس میں یہ شہود والا فعل جو ہے وہ کیا گیا، بل من حیث انہ وقع علیہ، بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ اس پر شہود والا فعل واقع ہوا ہے، ولا یخفی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ لہٰذا یہ حیثیت کی قید جب لگ جائے گی تو پھر شہدت یوم الجمعہ جیسی مثالیں اس سے خارج ہو جائیں گی کہ وہ مقام، وہ مثالیں جہاں پر کوئی ظرف زمان یا مکان کا کلمہ تو ہے لیکن وہاں پر اس کی حیثیت وہ یہ ہے کہ اس پر وہ فعل واقع ہوا ہے، اس میں وہ فعل جو ہے واقع ہوا نہیں ہے، تو لہٰذا اس حیثیت کا جب تذکرہ کریں گے تو وہ مثالیں خارج ہو جائیں گی۔ اب آگے اس پر ایک اور اعتراض وہ یہ ہے کہ جی جب ہم حیثیت کی قید لگاتے ہیں، جب ہم حیثیت کی قید لگاتے ہیں تو یہ جو مذکور کا جو کلمہ ہے، فعل کے ساتھ جو مذکور کا لفظ ہے، یہ تو کوئی فائدہ نہیں رہے گا پھر اس کا، جب آپ کہتے ہیں کہ اس حیثیت سے کہ اس میں فعل ہوا ہو، جب آپ یہ کہہ دیں کہ زمان یا مکان اس حیثیت سے کہ اس میں فعل ہوا ہو، تو بس اتنی بات مفعول فی کی تعریف کے لیے کافی ہو جاتی ہے، مذکور کے لفظ کی کوئی ضرورت نہیں رہتی، اس لیے کہ مذکور والا معنی تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جی اس حیثیت سے کہ اس میں وہ فعل ہوا ہے۔ مفعول فی وہ ایسا ظرف زمان، ایسا مکان یا زمان جس میں فعل ہوا ہو، اس حیثیت سے کہ اس میں وہ فعل ہوا ہو، تو ہم نے تو زمان اور مکان کو فعل کے ساتھ خاص کر لیا اس میں ہونے کے لیے، لہٰذا اب یہ مذکور کی قید کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب ہم حیثیت کی قید لگاتے ہیں تو اگر یہ مذکور کی قید کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو ذکر کیا جائے گا، کیوں؟ مزید وضاحت کے لیے۔ اس کے لیے فرماتے ہیں ولا یخفی، یہ بات مخفی نہیں ہے، انہ علی تقدیر اعتبار قید الحیثیتی، کہ حیثیت کی قید کے اعتبار کی تقدیر پر لا حاجت الی قولہ مذکور، یہ مذکور کے قول کی کوئی ضرورت نہ رہی، الا لزیارت تصویر المعرف، مگر یہ ہے کہ معرف کی مزید وضاحت کے لیے، معرف کی مزید
تصویر کے لیے، تصویر کی وضاحت کے لیے کہ جی وہ مکمل طور پر کیا ہو جائے، واضح ہو جائے۔ وقولہ من زمان او مکان، اور آگے جو ہے وہ یہ من زمان اور مکان کا جو لفظ ہے بیان لما الموصولہ، جی آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جی یہ جو ہوا ما سے جو مراد ہے وہ کیا ہے، وہ زمان یا مکان ہے۔ اب وہ ما کیا ہے، ما کے اندر وہاں پر دو احتمال ہے، ما موصولہ بھی وہاں پر ہو سکتا ہے، ما موصوفہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی حالت ہو، یعنی وہ موصوفہ بنے یا موصولہ بنے وہ مبین ہے، اور یہ من اس سے کیا ہے، یہ بیانیہ ہے۔ تو ما موصولہ ہوگا تو فعلہ اس کا صلہ بنے گا، اور ما موصوفہ اگر ہوا تو وہ ما موصوفہ ہے اور فعلہ اس کی صفت ہو جائے گی، دونوں ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ باقی یہ من زمان اور مکان کا لفظ کیوں ذکر کیا، تو یہ اصل میں بطور تمہید کے ہیں آنے والی عبارتوں کے لیے۔ اگلی عبارتوں میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مفعول فی کی دو قسموں کے الگ الگ احکامات ذکر کیے ہیں۔ مفعول جو ظرفی زمان ہے اس کے الگ احکامات ہیں، مکان کے الگ احکامات ہیں، تو ظاہر ہے پہلے دو قسموں کی طرف تقسیم ہونی چاہیے، بعد میں بندہ الگ الگ احکامات ذکر کرتا ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان دو قسموں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ دو لفظ ذکر کیے، من زمان او مکان۔ تو فرماتے ہیں بیان لما الموصولہ، یہ زمان اور مکان کا لفظ ما موصولہ یا موصوفہ کے لیے بیان ہے۔ باقی ذکر کیوں کیا اس کو، اشارتاً الی قسمِ المفعول فیہ، یہ مفعول فی کے دو قسموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، و تمہیداً اور بطور تمہید کے، لبیان حکم کل منہما، ہر ایک کے حکم کو واضح کرنے کے لیے، بیان کے لیے۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو ہے وہ اور وضاحتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ چلو یاد کرو۔